ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ کتاب مقدس کا جامع اور مختصر حصہ ہر جمعہ میں بیان ہونے والے عنوان کی بنیاد اور اساس ہے. چونکہ عنوان چل رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مراحل، اسی کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چل رہی تھی. اور دعا کے مختلف الفاظ اور مختلف مواقع آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے. ایک دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے حوالہ سے زیر بحث تھی، اسی کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے 4-5 جمعوں سے رکھی جا رہی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کے شر کا جو آدمی شکار ہو جائے وہ شیطان کی پارٹی کا ہوتا ہے، اور رحمان کی رحمت کا مرکز جو انسان بن جائے وہ رحمان کی پارٹی کا ہوتا ہے.
ان کی پہچان کیا ہے، شیطان کی جماعت کے لوگ کون سے ہیں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اس کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ رحمان کی پارٹی اور جماعت کے لوگ کون سے ہوتے ہیں، اس کی پہلی پہچان اور صفت بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دی تھی، اور پہلی پہچان اور علامت وہ یہ تھی کہ ایمان لانے کے بعد انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف سے کبھی ان کو محبت نہیں ہوتی۔ اس جملے پہ اگر آپ مزید غور کریں تو آپ کو ایک اور سبق ملے گا، اور وہ سبق یہ ہے کہ شیطان کی پارٹی میں یہ لازمی نہیں کہ کافر ہی ہوں گے، کلمہ گو بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، شیطان کی پارٹی میں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایمان کی پہچان کلمہ نہیں ہے، یہ بات ذرا قابل غور ہے۔ ایمان کی پہچان کلمہ نہیں ہے، ایمان کی پہچان نماز نہیں ہے، ایمان کی پہچان کوئی اور مذہبی فریضہ نہیں ہے، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی۔ کسی آدمی کے حوالہ سے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ شیطانی گروہ کا آدمی ہے یا رحمانی گروہ کا آدمی ہے، تو سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھا جائے گا کہ اس کے کردار میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ اور یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی آیت واضح طور پر اس پر موجود ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، رسول اللہ پر، پھر ان کا معیار یہ بن جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے کبھی بھی نرمی نہیں رکھ سکتے، محبت نہیں رکھ سکتے، دوستی نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے شفقت نہیں رکھ سکتے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ہما وقت ان کے دل میں اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن کے بارے میں ایک خاص قسم کی تکلیف رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے، دکھ رہتا ہے، غم رہتا ہے، غیظ رہتا ہے، غضب رہتا ہے، ناراضگی رہتی ہے، نفرت رہتی ہے، عناد رہتا ہے۔ آج کل جو مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمے کی بڑی قیمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کلمے کی قیمت تب بنتی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن اس کے دل میں بھی نہ آئے، زبان میں بھی نہ آئے، فکر میں بھی نہ آئے، دماغ میں بھی نہ آئے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کبھی بھی یہ نہ کہے کہ جی وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اس کی زندگی ساری شیطان کی طرح گزر رہی ہے، بس میرا اور اس کا کسی طرح مراسم ہو جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو اپنا بنا لیں،
بندہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ کو کس نے کہا وہ بندہ بڑے کمال کا ہے؟ کمال کا ہوتا تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا کمال پیدا ہوتا، ایمان کی حرارت کا جمال پیدا ہوتا، لیکن چونکہ نہ وہ اللہ کا بنا نہ اللہ کے رسول کا بنا، اس میں کمال کون سا آیا؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کی پہچان ہمارے دل میں ان تمام طبقات کی نفرت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک نے، میں نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں دل کی تختیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارے زبان سے پڑھنے والے کلمے کا میرے ہاں اعتبار نہیں، میرے ہاں اعتبار یہ ہے کہ تمہارے دل کی تختی کے اوپر جب میں خود ایمان لکھوں گا وہ ایمان معتبر ہوگا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مسلمان کے دل کی تختی پر جب اللہ خود ایمان لکھے تب جا کر وہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لکھے ہوئے ایمان کا ہمیں کب پتہ چلے گا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے، ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہے یا ہمارا اپنا بنایا ہوا ایمان ہے؟ اس کے لیے بھی قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسی جملے میں ہمارے اس شبہ کو دور کر دیا، اور وہ شبہ تھا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہر اللہ نے توفیق دی ہے تو تبھی کلمہ پڑھ لیا، اللہ توفیق نہ دیتا تو کب ہم کلمہ پڑھتے؟ جب اس نے توفیق دی تو لکھ بھی دیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، تم اگر جانچنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، پہچان کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہے یا نہیں لکھا، تو تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسی دل کو ٹٹول لو۔ اگر تمہارے دل میں میری محبت، میرے حبیب کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے، میرے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے مخالف کے بارے میں اگر تمہارے دل میں نفرت موجود ہے تو سمجھ لو ایمان میں نے خود لکھا ہے۔ اور اگر تمہارے دل کے کسی گوشہ میں، کسی زاویہ میں، کسی کونے میں ان کے بارے میں ذرہ برابر نرمی پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے، لگاؤ پایا جاتا ہے، جھکاؤ پایا جاتا ہے، تو تمہارے دل میں اللہ نے ایمان نہیں لکھا، یہ تمہارا دھوکہ ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارے دل میں تم نے خود اپنی طرف سے لکھنے کی کوشش کی ہوگی جو تمہاری مرضی کا ایمان ہے۔ اللہ کی مرضی کا ایمان یہ ہے کہ جہاں ایمان لکھ دیا جائے وہاں کفر کی نفرت ہوتی ہے، فقط ایمان اور اہل ایمان کی محبت ہوتی ہے۔ اب یہ بات بھی ذرا غور کیجئے، قرآن پاک کی آیات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، ان میں کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اولئکا، یہ جو اولئکا ہے نا، یہ اولئکا اشارہ کر رہا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ، یہ اشارہ کرتا ہے اولئکا کتب فی قلوبہم الایمان۔ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف سے دشمنی رکھنے والے صاحب ایمان ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ صرف ایمان ہی نہیں لکھا میں نے،
صرف ایمان ہی نہیں لکھا میں نے تو اس ایمان کو لکھنے کے بعد وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پہلے ایمان لکھا، ایمان لکھنے کے بعد پھر اللہ نے اس ایمان کو کنیکشن دے دیا ہے اپنی ذات گرامی اور اپنی ذات اقدس سے۔ وَأَيَّدَهُمْ، ان صاحب ایمان لوگوں کی تائید کر دی اللہ نے، بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایسی روح سے جو اس سے جا ملتی ہے۔ اور جو روح ایمان کی، طاقت ایمان کی، لائن ایمان کی، کنیکشن ایمان کا اللہ سے جڑ جائے تو پھر اس کا اشارہ کسی اور کی طرف نہیں جاتا، وہ ایمان جب بھی فوارہ بن کر اٹھتا ہے تو رحمان تک جا پہنچتا ہے۔ اور یہ بات بھی بتلا دوں، جس ایمان کو اللہ کی روح کی تائید حاصل ہو جائے، اس ایمان والے کی آنکھ کبھی کسی غلط آدمی پر، کسی بے ایمان نافرمان آدمی پر امید نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ دنیا کے سارے اسباب سے نظریں چرا کر ایک اللہ سے رشتہ قائم کر لیتا ہے، وہ پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھ سے کون ناراض ہے کون راضی ہے۔ جو معاشرے کے لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں یہ ناکام رہتے ہیں، خائب و خاسر رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیاوی معاملات میں جب کوئی کسی کو راضی کرنے کے چکر میں پڑتا ہے تو وہ کام بھی اسے کرنے پڑتے ہیں جو اس کی طبیعت نہیں مانتی، بلکہ میں کہتا ہوں اسے اتنا ذلیل ہونا پڑتا ہے کہ جو اس کی فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں تو ذرا سیاسی لوگوں سے پوچھ لو، ہر لنڈی بچی کے پاؤں پکڑتے ہیں، ہر کس و ناقص کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یار ہماری سیاسی مجبوری ہے ورنہ ہم کبھی بھی اس آدمی سے تو منہ بھی نہ لگاتے۔ اور جو خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتا ہے اسے اللہ اتنی بہادری عطا فرما دیتے ہیں، اسے اللہ اتنا بے غرض کر دیتے ہیں کہ ساری کائنات اس سے ناراض ہو، ناراضگی کر کے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہو، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا ہیں، یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، میرا دل اس لیے مطمئن ہے کہ جو میرے دل میں ہے وہ مجھ سے راضی ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی دنیا والوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا، رسوا نہیں ہونے دیتا۔ مجھے یہاں سے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ اب غلام اللہ خان پنڈی کا بادشاہ، اہل علم کا بادشاہ، عوام کا بادشاہ، لوگوں نے کہا حضرت بڑی دنیا آپ کو مانتی ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو الیکشن لڑاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں لڑتا ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ سے بہتر اور موضوع کوئی آدمی نہیں ہے، آپ بس شہر میں نکلیں دیکھیں کیسے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں لڑتا۔ جب خوب قائل کرنے کی کوشش کی گئی تو رات کو کہا اچھا ٹھیک ہے لڑوں گا۔ صبح جب ساتھی آ گئے حضرت چلتے ہیں، اب الیکشن کمپین شروع کرتے ہیں اور کچھ ادھر ادھر، حضرت نے فرمایا نہیں لڑتا۔ حضرت آپ رات کو راضی ہو گئے تھے، کہاں ہو گیا تھا، اب پھر کیوں راضی نہیں؟ کہا نہیں ہو راضی، نہیں لڑتا۔ تو سب نے کہا حضرت پھر وضاحت بھی فرما دیں۔ کہا غلام اللہ خان نے ساری زندگی جن کو بدعتی اور مشرک کہا ہے، اب ان کے دروازے پہ جا کر کہے مجھے ووٹ دے دو، یہ میرے ایمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ میں توحید بیان کرنے والا موحد ہوں، میں کائنات کو ناراض کرنے آیا ہوں، منتیں کرنے نہیں آیا۔
یاد رکھیے جو حضور کا امتی ہوتا ہے وہ کائنات کو راضی کرنے نہیں آتا، کائنات کو ناراض کرنے آتا ہے۔ وہ صرف اللہ کو راضی کرتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تو راضی رہے، کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اسی لیے آپ قرآن پاک کو چھان لیجئے، ایک ایک ورق چھان لیجئے، ایک ایک آیت چھان لیجئے۔ ہر نبی نے کائنات کو ناراض کیا، اللہ کو راضی کیا۔ ہر نبی کے ساتھی نے کائنات کو ناراض کیا، اللہ کو راضی کیا۔ ہر صحابی نے کائنات کے سارے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ کو راضی کیا۔ اور ان کا مطمع نظر کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ صفت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بولیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ اونچی آواز سے کیا کرنی پڑتی ہے؟ پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے دل میں ایمان لکھوں گا، تمہیں بتلاؤں گا، لیکن جبریل نہیں آئے گا، کوئی اور فرشتہ نہیں آئے گا، کشف نہیں کروں گا، الہام نہیں کروں گا، کسی ولی اللہ سے تمہاری تصدیق نہیں کرواؤں گا، خود تم تصدیق کرو گے۔ اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی میرے مخالف کی محبت ہے یا نرمی ہے یا جھکاؤ ہے یا اس کے بارے میں تمہارا شوق ہے کسی طرح ہمارا ہو جائے تو تمہارے دل میں نے ایمان نہیں لکھا، اور تم آنکھیں بند کر کے ہر ایک سے ٹکرانے کی جذبہ رکھتے ہو اور مجھ کو راضی کرنے کا جذبہ رکھتے ہو، سمجھ لو میں نے تمہارے ایمان کو اپنی تائید عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ نے کہا کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اللہ اپنی روح کے ساتھ ان صاحب ایمان لوگوں کو مؤید کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب اگر ہم کبھی کبھی اپنا محاسبہ کریں کہ جی کہیں ہمارے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہے یا نہیں، لکھنے کے بعد ہمارے ایمان کو اللہ نے اپنی روح کا کنیکشن دیا ہے یا نہیں، تو فیصلہ ہمارے لیے آسان ہوگا بشرطے کہ ہم منصف ہوں، بشرطے کہ ہم کیا ہوں؟ منصف ہوں، انصاف پسند ہوں، اور ہمیں دیانت کرنا آتی ہو۔ ویسے پاکستانی قوم کو دیانت کرنا آتی نہیں، بددیانتی پر زیادہ تر لوگوں کا انحصار ہے۔ اگر ہمیں دیانت کرنی آتی ہو تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس دل میں جو ایمان ہے اس کو اللہ کا کنیکشن ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، جب تک اللہ دل میں ایمان نہ لکھیں اور اپنا کنیکشن اپنی روح کا نہ دیں، اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں ہے، اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب پہلا معیار یہ پیدا کرتے ہیں کہ میرے دشمن سے بغض شروع کر دیتے ہیں، نفرت شروع کر دیتے ہیں، میں ایمان لکھ بھی دیتا ہوں، ایمان مضبوط بھی کر دیتا ہوں، اپنی روح سے اس کو تائید بھی عطا کر دیتا ہوں، اور پھر خوشخبری کے طور پر میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ آخرت ساری تمہاری ہے۔ یدخلہم جنات تجری من تحتی الانہار۔ یہ جو ہر بندہ کہتا ہے جی میں تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، جنت تو مجھے ہی ملے گی، بس ایک دفعہ جنت مل جائے نا جی۔ سنا ہے جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا آخر میں بخشا جانے والا، اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے چکر نہیں ہیں،
جنت جنت کے چکر میں تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ جنت کو اگر تم نے پانا ہے یہ میرا انعام ہے، میں دوں گا، لیکن تمہاری غرض نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے جنت ملے۔ تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ بس جہاں میرا دشمن دیکھو، میرے رسول کا دشمن دیکھو، اس کے مقابل کھڑے ہو جاؤ، اس کے مقابل کھڑے ہو جاؤ۔ جب اس کے مقابل کھڑے ہوں گے پھر میں تمہارے دل میں ایمان بھی لکھوں گا، اپنی تائید بھی تمہیں دوں گا، اور نتیجتاً جب میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتلاؤں گا یہ ساری جنت تمہاری ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس جنت کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کے دیوانوں کے لیے اس جنت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ اصل کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اصل یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، اور یہ جملے پہ ذرا غور کرو، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے نفرت رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کیوں راضی ہوا ان سے؟ اللہ باقیوں سے کیوں نہیں راضی ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، اصل بات یہ ہے کہ وہ اس سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہوا؟ اس لیے کہ یہ اس سے راضی تھے، ان کی زندگی میں اس کی رضا تھی۔ اب ذرا ہم سوچیں اپنی زندگی میں کہ ہمارا کون سا کام ہے جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ بتاؤ جی، کون سا کام ہے؟ کوئی ایک آدمی مجھے یہ بتلا دے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ یہ جو ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں نا، یہ بھی رسمی پڑھنے آئے ہیں، اس میں بھی رضائے خداوندی مقصود نہیں ہوتی۔ واللہ العظیم اگر رضائے خداوندی مقصود ہوتی تو ہر مسلمان جمعہ پڑھنے سے پہلے حضور کی سنتوں کا مکمل مجموعہ بن کر مسجد میں آتا، ایسے ہی جانوروں کی طرح بھاگتا ہوا نہ آتا۔ اس کو پتہ ہوتا کہ جمعہ کے کیا اعمال ہیں، سنتے کیا ہیں، رسول اللہ کیسے آتے تھے، صحابہ کیسے آتے تھے، کب آتے تھے، کس ٹائم آتے تھے۔ 5 وقتہ نمازوں میں بھی یہی ہے۔ رمضان ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں بھی یہی ہوتا۔ اسی طریقے سے رمضان کی راتوں کی قدر کیسے کرنی ہے، ان سب چیزوں میں، پورے دین میں۔ یہ تو ہمارے ذاتی فائدے ہیں نا، نمازیں، جمعہ، روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، یہ ہماری ذات کا فائدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری ذات کا فائدہ ہے۔ دین اسلام تو الگ تقاضے کرتا ہے کہ مسلمان باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور کل کفریہ نظام کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کے نظام کو اجاگر کرے اور بتلائے اس کائنات میں نظام چلے گا تو محمد کا چلے گا، باقی سارے نظام باطل ہیں، فیل ہیں، غلط ہیں، گندے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن پاک نے یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، شیطان کے شر والی اور رحمان کی رحمت والی، اس میں جو بنیاد پہ رکھی ہے نا قرآن پاک نے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے نفرت رکھتے ہیں،
اب ایک آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے نفرت نہیں رکھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے نا، بلکہ جمعے میں صف اول میں ہوتا ہے، اس کو ہم نے دیکھا صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتا رہتا ہے، لیکن ادھر نرمی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، نیک نامی میں مشہور ہے، لیکن اگر کسی باطل کے مقابلے میں دو جملے کہیں بیان ہو جائیں تو اس کا ماتھا چیں بجیں پی کیا ہوتا ہے، وہ تیوری چڑھ جاتی ہے، چیں بجبیں ہو جاتا ہے ایک دم سے۔ مثلا میں کبھی کبھی آزماتا رہتا ہوں نا، جب میں کوئی سخت جملہ کہتا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میری طرف دیکھ فوراً نیچے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ بڑی غلط بات کہہ گیا، اور جن کا ایمان ہوتا ہے وہ میری طرف چہرہ مسکرا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بات صحیح کی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی تو تھرمامیٹر ہے نا پہچان کے، ہم مومن اور منافق کو پہچان لیتے ہیں دور سے۔ الحمدللہ قرآن کا مطالعہ ہے، قرآن کا آئینہ اتنا زبردست صاف اور شفاف ہے کہ وہ کسی کو مخفی نہیں رہنے دیتا، اور اگر میں کوئی جھوٹا فضائل بیان کر دوں، کوئی فضیلت بیان کر دوں تو سب اچھل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جھوٹ پر سبحان اللہ کہنا اس قوم کا شعار بن گیا، اور حقیقت پر ایمان کو گرمانا یہ اس امت کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اس لیے میری دعوت فکر یہ ہے، میں نے قسم کھائی ہوئی اپنے رب سے، میری دعوت فکر یہ ہے کہ جتنے مسلمان مجھ سے وابستہ ہوں، ان کے دل میں، ان کے اعمال میں کچھ ہو نہ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے ایمان میں اتنی قوت ہو کہ جب بھی کسی باطل کو دیکھیں تو ان کے جسم کو آگ لگ جائے، اور یہی ہے پروانہ ایمان کا۔ ایمان کا معیار بھی یہی ہے، پروانہ بھی یہی ہے۔ باقی جتنے ہم اعمال کرتے ہیں وہ تو خود مثال کے طور پر کئی دفعہ میں کسی کو کوئی وظیفہ بتاؤں، پوچھتے ہیں جی اس کی فضیلت کیا ہے، تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، بھائی فضیلت کیوں پوچھتے ہو، تم نے الفاظ نہیں سنے کہ الفاظ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر میں کہوں پڑھو اللہ الصمد، کیا پڑھو؟ اب بندہ پوچھے جی اس کے فضائل کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ جی فضائل کیا ہیں؟ اللہ کس کا نام ہے؟ صمد کس کا نام ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، ہم اس کو پکار رہے ہیں اللہ الصمد۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی اور شان ہوگی کہ زبان میری ہو، ترانہ اس کا ہو۔ اللہ کے ناموں میں بھی فضیلتیں پوچھتے ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا؟ بندہ ہوں میں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، سیاہی میرے اوپر چھائی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا والوں کو پکارو، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، رب کہے گا یہ زمین پر مجھے پکار رہا ہے، فرشتے گواہ ہو جاؤ، اس کی پکار کو میں نے قبول بھی کر لیا، اپنی رضا بھی نصیب فرما دی۔ ایسے ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو کہا پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی فضیلت نہیں ہے، ایمان گواہی دیتا تو پڑھو، منافق ہو تو مت پڑھو۔ اپنے ایمان کو سمجھو تو صحیح، ایمان ہے کیا؟ کیونکہ لا حول میں کیا ہے؟ خالص اللہ کی توحید ہے، اللہ کے عرش کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ہے، اللہ کی قوت، اقتدار، بڑھائی، اس کی بادشاہت کل اس میں موجود ہے۔ یہ نغمہ ہے ہمارا۔ بلبل کبھی نغمہ گاتے ہوئے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ بلبل کا کام ہے نغمے گانا، پرندوں کا کام ہے چہچانا، ہمارا کام ہے کہ ہم نغمے گائیں کس کے؟ اونچی آواز سے بولو، کس کے؟ اور اونچی آواز سے کس کے؟ کیوں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس لیے کہ زمین پر ہم اپنا وجود ثابت کر دیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، اس لیے اللہ کا نام پکارتے ہیں۔ کوئی غرض نہیں ہماری کہ ہمیں کیا ملے کیا نہ ملے، کس چیز سے جان چھوٹے کیا ملے نہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے زمین پر مجھے پکارتا ہے اللہ 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 کر رہا ہے میرا بندہ، اس لیے کہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے راضی
عرش والوں گواہ ہو جاؤ، جس بندے نے بے لوث ہو کر مجھے دنیا میں پکارا، میں عرش پر اعلان کرتا ہوں میں خدا بھی اس سے راضی، میں خدا بھی اونچی آواز سے کس سے؟ بس آج کا یہ سبق سمجھو کہ ہماری زندگی کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو بولیے کیا کریں گے؟ کوئی عمل ہمارا کسی مقصد کے لیے نہیں، نہ کوئی ریاکاری۔ جب بندے کے مقاصد ہوتے ہیں نا ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو کئی واقعات بھی سنائے ہیں، بتلائے ہیں۔ بندہ جب اللہ کی رضا چھوڑتا ہے تو پھر کہتا ہے یار یہ میں نے نیکی کا کام کیا نا، یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں جو میرا دینی سیٹ اپ ہے، اس میں بہت سارے لوگ بحمدللہ تعالیٰ تعاون کرتے ہیں، اور کبھی مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت ذرا مجھے رسید بھی دے دیں یا میرا کہیں نام لے لینا میں معاون ہوں، بلکہ میں کبھی کبھی ترغیباً کسی کا نام لے بھی لوں، اشارہ کر بھی دوں، وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارا نام کیوں لیا، اور خوشی سے کرتے ہیں، مجھے تسلی ہوتی ہے مومن ہیں پکے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور سینکڑوں ایسے بندے جن کو میں نے پاؤں کی نوک پر دھتکارا ہے، جو کہہ رہے تھے جی حضرت بس یہ کام ہم کریں گے، تختی ہمارے نام کی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جاؤ جہنم میں لگا دو، جنت میں نہیں لگ سکتی، نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ رضائے خداوندی نہیں ہے۔ بولیے رضائے خداوندی، اونچی آواز سے رضائے خداوندی۔ رضائے خداوندی کس میں ہے؟ اخفاء میں ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے جو رضائے خداوندی کے لیے کر رہا ہے، اس کا کام نہیں ہے اپنی ریاکاری کرنا، میں اس کی وضاحت کر دوں کسی کو، یہ دیکھو فلاں بندے نے یہ کام کیا تو یہ سنت محمد الرسول اللہ ہوگی۔ کبھی کبھی حضور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی صحابی کی بات لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ حدیث کے زاویوں میں، قرآن کی آیتوں میں دیکھ کر کبھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں خصوصاً اور بزرگوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، جب بھی کوئی کام کرو گے کس کے لیے کرو گے؟ اور اونچی آواز سے، کبھی کسی کو دکھلاوا، کسی کو بتلانے کے لیے بے غرض ہو جاؤ، بے لوث ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے جب تم بے لوث ہو کر مجھ سے راضی ہوتے ہو نا، اے اللہ ہم راضی ہیں، بس راضی ہیں، تیرے لیے کر رہے ہیں، تو راضی ہو جا، تو میری رضا مانگ رہا ہے، مانگتا جا، تو مانگتا اچھا لگتا ہے، میں بار بار تجھ سے کہوں میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، تو کہے اللہ راضی ہو جا، میں کہوں میں راضی ہوں، تو کہے اللہ راضی ہو جا، میں کہوں راضی ہوں۔ بس جب تک تو زندہ ہے تو کہتا جا اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، میں بار بار کہوں راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، حتیٰ کہ جب تو دنیا سے چل کر میری طرف آئے، تیری روح پرواز کرے، تیری روح سے آواز آ رہی ہو اللہ راضی ہو جا، جب تو برزخی مقامات میں اعلیٰ علیین میں پہنچے تو میں تجھے مسکرا کر کہوں میں راضی ہو گیا، اور پھر میں تجھے انبیاء کی ارواح کے ساتھ، صالحین کی ارواح کے ساتھ، صدیقین شہداء کی ارواح کے ساتھ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ اب میری تجلیات و انوارات میں محو ہو جا اور میرا ذکر کرتا جا، جب تک قیامت قائم ہوتی تو یوں ہی کرتا رہے گا، قیامت کے دن سب اٹھیں گے پھر بھی تو یوں ہی کرتا رہے گا، میدان محشر میں بھی یوں ہی ہوگا، پل صراط میں بھی یوں ہی ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہوگا تب بھی یوں ہوگا، جنت کے در و دیوار کے ساتھ گھومتے ہوئے، باغات میں، انہار میں گھومتے ہوئے، تب بھی تو یہ کہے گا کہ اللہ راضی ہو جا، پھر میں تیرے سامنے آ کر تجھے اپنا دیدار کروا کر کہوں گا کہ راضی ہوں، تب ہی تو اپنا دیدار کروا رہا ہوں۔ اور یہ معیار کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بولیے، جب بندہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کام کرے، کیا کرے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ دل میں ارادہ کرتے ہیں، پکی بات ہے، ہاں۔ اور اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے نبی کی پیاری سنتوں سے، اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے نبی کی پیاری۔ اصل میرے عزیزوں، اب پھر اس بات کو نوٹ کر لو، میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، آج کی بالکل چھوٹی بات ہے، آخری بات ہے، جب بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو نا، سنت لباس کے ساتھ آیا کرو، انگریز کے لباس کے ساتھ نہ آیا کرو،
किसी की मजबूरी है, कोई ड्यूटी पर है भागता हुआ या वो मुस्तस्ना है इससे। जो घरों से आते हैं कमीज शलवार में सर ढांप कर बाअदब होकर मिसवाक करके खुशबू लगा के तस्बीह हाथ में लेकर निगाह नीचे रख कर खुदा के घर में आया करो, सर पे टोपी रख कर अंग्रेज़ बनकर ना आया करो, वरना मस्जिद में आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मेरा कोई शौक़ नहीं है कि मैं कोई इस तरह की बात करूँ जो हकीकत के ख़िलाफ़ है। अब एक ऐलान सुन लें, शैतान का गलबा तो हम पर होता है ना। इंशाअल्लाह हम कभी कभी शब विजदां के नाम से एक रात रखते होते हैं जिसे हम ज़िक्र व अज़कार करते हैं, अपने दिल को साफ़ करते हैं और उसके अंदर छोटी मोटी तरबियती बातें भी होती हैं। आज की रात यहाँ मगरिब से लेकर इशा के बाद तक कुछ टाइम तक जो मुनासिब होगा, जहाँ पर हम वज़ाइफ भी करेंगे, ज़िक्र व अज़कार भी करेंगे और इसी तरीक़े से हम्दिया नातिया कलाम भी अपने ईमान को गरमाने के लिए सुनेंगे। आप आज शब बरात भी है, शब बरात है ना? हाँ, तो मरी रोड पे घूमोगे या मस्जिदों में गुजारोगे? सुरसुरियाँ बालोगे या ईमान की सुरसुरी? हाँ? वो पहले लोग मशले शलवार उतार के ना, मशल जला के बच्चों को कहते थे शलवार उतार कर चलो, और बड़े जो होते थे कमीज़ उतार कर मशल उठा कर चलते थे। क्या जी शब रात है, आज पत्ते काटे जा रहे हैं। पत्ते कटे ना कटे मुझे इसका कोई पता नहीं, कटते हैं या नहीं कटते, अलबत्ता रब को राज़ी करोगे तो वो राज़ी होगा इंशाअल्लाह। राज़ी होना चाहिए रब या नहीं? और हमारे अंदर से भी शैतान के असरात और उसकी बुराइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। कौन कौन आएगा? बस बाकियों के पास टाइम नहीं है। मगरिब के बाद इंशाअल्लाह इशा तक हम कुछ वज़ाइफ पढ़ेंगे जो मुझे यकीन है कि पूरा साल आपको बरकत अता देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि चूँकि ये जो रात है ये इस्तक़बाल रमज़ान की रात है। किसकी रात है? हाँ, और लैलतुल क़द्र का मुकदमा और तमहीद है। इसमें प्रैक्टिस करते हैं कि भाई लैलतुल क़द्र कैसे तलाश की जाती है। बाकी जो कुछ होता है वो लैलतुल क़द्र में होता है, ये उसका तमहीद और मुकदमा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो रात को मिलेंगे और जो भी होगा उसमें हम शामिल होंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन